الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات نے بنی نوع انسان کو باعزت اور مکرم بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت سے مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے احسن تقویم میں اور بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے جس کے ذریعے سے ہم نفع بخش اور نقصان دہ میں تمیز کر سکتے ہیں، خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں عقل کی حفاظت کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل کو بچانے کا، محفوظ رکھنے کے تمام تر اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جو چیزیں عقل کو معوف کر دیتی ہیں اور عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، عقل کی حفاظت کرو تو نفس کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی اور مال کی حفاظت ہوگی۔ اور یاد رکھو، عقل بہت ہی عظیم ترین گوہر ہے، جو اس عقل کو محفوظ نہیں رکھے گا وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور بالکل ہی ناکارہ بن جائے گا، ناکارہ بن جائے گا۔ اسی لیے جو لوگ عقل کی حفاظت نہیں کرتے وہ انسانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے اجرام اور طرح طرح کے جرائم کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ انسانیت سے نکل کر بہیمیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل عقل کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، اور ان میں سب سے اہم ترین عقل کو لوٹنے والی چیز کون سی ہے؟ یہ نشہ آور اشیاء، نشہ کی چیزیں ہیں، نشہ کی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ نشہ بربادی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، بے حیائی کا سبب ہے، جرائم کا سبب ہے۔ اسی طرح سے آدمی اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بھی کمزور کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی یتیم بناتا ہے، اور بیویاں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں اور بھاگتی ہیں شوہروں سے کہ نشہ آور شوہر ہوتا ہے۔ اس طرح سے اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اپنے آپ کی بربادی کے لیے یہ نشہ ہے، نشہ۔ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ رب العالمین نے شیطانی عمل قرار دیا ہے اور حکم دیا فاجتنبوہ، دور رہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ اکبر۔ یہ نشہ آور اشیاء، شراب نوشی اور جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں، تمام سے عداوت پیدا ہوتی ہے، نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا تم اب بھی رکنے والے ہو؟ کیا تم اب بھی رکنے والے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، تمام کی تمام نشہ آور چیز
خمر ہے، شراب ہے، اور تمام نشہ آور چیز حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ، جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا، نشہ آور چیزیں استعمال کرے گا اور اسے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو آخرت میں جنت کے شراب سے محروم ہو جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، جو شخص دنیا میں نشہ آور اشیاء استعمال کرے گا، اللہ رب العالمین کا یہ پکا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن طینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، رواہ مسلم، جہنمیوں کے پسینے ان نشہ خوروں کو قیامت کے دن پلایا جائے گا، یا جہنمیوں کے جسم سے سڑاد اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو، نشہ آور چیزیں بیچنے والوں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فقال یا محمد ان اللہ عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها۔ یہ سند صحیح ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور کہا اے محمد اللہ رب العالمین شراب پر لعنت بھیجتا ہے، شراب نکالنے والے، کشید کرنے والے کے اوپر لعنت ہے، اور جس کے لیے شراب کشید کی جا رہی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، اور پینے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اس کو لے جانے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جس کے پاس لے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، شراب بیچنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، خریدنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، پلانے والے کے اوپر بھی لعنت ہے، اور پینے والے کے اوپر بھی لعنت ہے۔ صحیح ترین حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب اللہ علیہ، صححہ الالبانی۔ جس نے بھی شراب پیا، نشہ آور چیزیں استعمال کی اور نشے میں دھت ہو گیا، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، نشہ آور چیزیں بیچنے والوں اللہ سے ڈرو، یہ سماج اور معاشرے کی بربادی کا سبب ہے، اور بچوں کو یتیم بنانے کا سبب ہے، عورتوں کو بیوہ بنانے کا سبب ہے۔ اگر اب بھی باز نہیں آئے تو ہلاکت سے کوئی بھی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی ہے، بس اللہ رب العالمین ہی ان تمام تر شر اور فتنے سے بچانے والا ہے۔